ابھی دلی طور پہ عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں دنیا جب اپنا یہ کروٹ لے رہی ہوگی، جو حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں، ابھی اور مزید آئیں گے اس میں، ابھی تو کئی فیز ہیں، تو یہ جو ہے پھر سمجھ آئے گی یہ میری بات. نہیں نہیں، ٹرمپ بیٹھنا چاہے، اب جتنا مرضی بیٹھنا چاہے، ٹرمپ کو تو سمجھ آ گئی ہے میں پھنس گیا ہوں، اور ٹرمپ کا ساتھ جائے گا. اب اس لیے یہ تو چھوڑ دیں نا مذاکرات والی. دوسری بات یہ ہے کہ جو 22 مارچ کا دن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ راہو مارچ سیم ڈگری کو کراس کر رہا ہوگا، چیزیں ایگزاسٹ ہوں گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم سوشل میڈیا کے سٹار کہیں گے، سٹار اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ میں 3 ایڈیٹ کا نا ایک مووی تھی انڈیا کی، اس میں وہ کہتے ہیں نا، وہ عامر خان کی مووی میں، جا پنا تسی گریٹ ہو تحفہ قبول کرو، کانوں کو ہاتھ لگا کے. تو اسامہ صاحب آپ گریٹ ہیں، تحفہ قبول کریں، کیونکہ آپ کی پریڈکشن اس ٹائم دنیا آپ کو مان رہی ہے. جو کمنٹس، جس طرح کے لوگوں کے فیڈ بیک اسامہ صاحب کے آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ. ہسٹری میں نے جب سے چینل رن کیا ہے ایسے کمنٹس میں نے نہیں دیکھے کسی اسٹرالوجر کے جو اسامہ صاحب کے ہیں. آج 8 مارچ 2026 ہے، اتوار کا روز ہے. آج 9واں ڈے ہے جنگ کا، اور بہت بہت انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے 12 گھنٹے کی، وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران نے ایک نیو ویو جو ہے جنگ کی سٹارٹ کر دی ہے، اور یو ایس بیسز اور اسرائیل پر بھی دوبارہ سے اٹیک شروع ہو چکا ہے. اور ایران نے ٹرو پرومس 4 لانچ کیا ہے، اور اس کی 26ویں ویو کا آغاز ایران نے کیا ہے. اور تسنیم نیوز کے مطابق ایران کا میڈیا بتا رہا ہے کہ قطر اور گدر اور فاتح میزائل جو ہیں وہ لانچ کر رہا ہے، اور نیو ٹیکنالوجی بھی اب سامنے ایران لے کر آ رہا ہے میزائل کے حوالے سے. اچھا، دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایران کے جو صدر ہیں اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جتنے عرب ممالک ہیں ان سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا، چیزیں گری، ہم معذرت خواہ ہیں، اب نیکسٹ ٹائم میزائل ان پہ نہیں گرے گا. اچھا، ایک طرف سے معذرت تو انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد بھی بحرین پہ بھی اٹیک ہوا، اس کے بعد کویت پہ بھی اٹیک ہوا، پھر سعودی عرب پہ بھی اٹیک ہوا، جبکہ معذرت کر چکے تھے. لیکن اب یہ اٹیک کون کروا رہا ہے، یہ اب آپ بھی سمجھدار ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ اب اسامہ صاحب سے اس پر بات کریں گے. اچھا جی، وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں انرجی کے، انہوں نے فاکس نیوز پر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے، آئل کے ذخائر دہشت گردوں کے ہاتھ سے ہم چھینیں گے اور اپنے پاس لے کر آئیں گے. یعنی کہ ایران دہشت گرد ہے ان کی نظر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نئے ہرمز بھی ہم اس کو کھول دیں گے. اور ایران کے خلاف بھی مزید حملے سٹارٹ ہونے والے ہیں، جس میں تہران افشان سٹی ہے اس پر اٹیک کیا گیا ہے. اور دوسرا، اسرائیل سے کوئی خبر نہیں آ رہی، وہاں جو رپورٹر جا رہا ہے وہاں کی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے ناظرین، کیونکہ جو رپورٹر جاتا ہے وہ ریسٹ ہو رہا ہے، وہ بنانے نہیں دے رہے وہاں پہ. اچھا جی، اور دوسرا کو بتائیں کہ ٹرمپ نے ساتھ ہی بولا ہے کہ ایران معافی مانگنے پر آ گیا ہے. دیکھا نا، معافی مانگنے پہ آ گیا، جبکہ ایران نے نیبر کنٹریوں سے معافی مانگی ہے. دوسرا بتائیں کہ ایران نے ایک بار پھر بحرین اور امریکی فوجی اڈے پر بھی اٹیک کیا ہے. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو 12 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں، جو سب سے بڑی خبر ہے، ایک بزنس مین ہے، اس نے امریکہ کے خلاف بیان دیا، سی این این پہ رپورٹ دی ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ دبئی کے جو ارب پتی تاجر ہیں، وہ ان کا نام ہے خلاف احمد ابتر. انہوں نے ٹرمپ کو لکھا تھا کہ کیوں تم خطے میں جنگ کروا رہے ہو، اس سے بزنس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اربوں پتی لوگ جو ہیں وہ زمین پر آ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جنگ مت کرو. لیکن ٹرمپ اب بول رہا ہے کہ جنگ اور بڑھے گی، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہماری شرطیں مانیں گے تو یہ جنگ بڑھے گی، میں تیار ہوں. اب لوگوں کی کچھ کمنٹس بھی ہیں، اور دوسرا آخری اشرہ بھی چل رہا ہے. اسامہ صاحب سے پوچھیں گے آخری اشرے کی فضیلت بھی، اور اگلی ڈیٹس بھی امپورٹنٹ لینے کی کوشش کریں گے. آج 8 مارچ ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ دیے اور ساری باتیں بتائی، اس کے لیے تو میری اپنے فین فالوور سے گزارش ہے کہ 2024 کی جو ہے نا ویڈیوز کے لنکس کمنٹ کریں، منٹ نوٹ کر کر کے. 24 کو جا کے دیکھیں، 25 کو بھی چھوڑیں، 24 کو جا کے دیکھیں. ان کے کلپ اور ان کے جو لنکس ہیں وہ فلک کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو کاپی شروع ہوئی ہے اور وہ ساری وہ بند ہو سکے. اور مطلب نیو ایئر 24 کی نیو ایئر کی نکالیں، 25 کی نیو ایئر کی نکالیں گفتگو، اسی طریقے سے جو بھی ٹاپکس پہ تھی. باقی یہ ہے کہ اس کا ہمیں ایز سچ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو نقصان یہ ہے کہ جو کاپی کا ویسے تو کوئی ایز سچ وہ نہیں ہے، میری صحت پہ اثر نہیں ہوتا،
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کاپی کر رہا ہے تو تو بس اسٹوڈنٹس بھی اب اتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر ویسے بھی اس کو کریں تو ڈیفینیٹلی یہ کسی کی وہ نہیں ہوتی. علم تو علم ہے، کہیں سے بھی علم آئے. ہے. علم ہے تو وہ اس میں ایج نہیں ہوتی، اس میں تجربے نہیں ہوتے، اس میں کچھ بھی. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر ایگزیکٹلی ساتھ دیں، ایگزیکٹلی جوائن کریں، ٹرولی جوائن کریں، مکمل جوائن کریں، عقیدے کے حساب سے، اعمال کے حساب سے، ریلیجین کے حساب سے، سفر کے حساب سے، تیاری کے حساب سے، پریکٹیکلٹی کے حساب سے، تاکہ پھر گفتگو میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کہیں جا کے مثال کے طور پہ ابھی ادھر سے کاپی کر لیں، باقی معاملات پہ وہ کیونکہ خود قوت عمل میں نہیں ہوں گے تو تیاری نہیں کرائیں گے لوگوں کی، تو لوگوں کو دھوکا ہوگا. تو دھوکے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اب دیکھیں اس ٹائم پہ جو بندہ بلیو کرے گا اس کو میں اگر کچھ بتاؤں گا وہ اس کو فالو کرے گا تو بچ جائے گا، اور اگر میں اس کو نہیں وہ بلیو کرتا اور میں کچھ بھی کہتا ہوں تو میں اس کو نہیں کچھ کر سکتا. اب اگر فین ہے جنہوں نے گولڈ کے فائدے لیے، پروفٹ بتائے آپ کے سامنے ہی ہیں، جنہوں نے دعائے کعب کا عمل کیا اس کے فائدے بتائے، ڈپریشن ختم ہوئے، کینسر ٹھیک ہوئے، علاج چل رہے ہیں دنیا میں، دے آر ہیپی. جن کے جو وظائف جنہوں نے کیے، آیت الکرسی کی آپ نے کتنی دفعہ سنا اور کتنی مطلب کمنٹس آتے ہیں، تو فائدہ ہوا بلیو کے بعد. اچھا اب اسی طریقے سے پریڈکشنز کے حساب سے تیاری کا فائدہ ہوا کہ بھئی تیاری کر لو جنہوں نے کی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کی پلاننگز بدلی، اپنے بزنس جیسے کہتے ہیں وینچرز کو چینج کیا، تو ان کو فائدہ ہوا. یہ سارے فائدے تب ممکن ہے جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر ہی یہ اگلا قوت عمل کسی کو بھی حاصل ہوگی. ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں، چسکا ہے جی ادھر بھی بیٹھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اسٹرالوجی میں اسٹرالوجی کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان کو جو شغف ہوتا ہے یا اس کی بھوک ہوتی ہے، وہ تو آپ کو ہر جگہ ہر کسی کو بندہ سکرول کرنے لگتا ہے، ہر طرف کوئی نیا آئے بس تھم نیل دیکھ لیا، کسی نے کسی کو بلا کے بٹھا لیا تو وہ جناب ٹاپ اس میں آ گیا. پریڈکشنز بیک گراؤنڈ ہے نہیں ہے اب آپ کہیں دیکھیں چینلز پہ جو کاپیز بنی، جن چینلز کو میں نے چھوڑ آیا، میری آڈینس تھی، سب تھا، وہ چلے، انہوں نے کسی کو بھی اٹھا کے وہ ایگزیکٹ کاپی پیسٹ کی، بٹھا لیا. بلکہ سر اب وہ کمنٹس چل آ رہے رہے ہیں، تھے وہ لوگوں تھم کے. نیل بھی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، ڈیٹس بھی کر لیتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. جی جی اصل صرف یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو، لوگ ڈائیورٹ نہ ہو. جی سر. کنفیوژن ہی بربادی ہے، کنفیوژن بربادی ہے. کلیئرٹی منزل ہے. انسان کو ایک ہی بیماری ہے، اس کے اندر اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. اسی کے لیے اس کو جو کتاب بھیجی گئی، جو لاسٹ میسج، وہ میزان کہا گیا، تاکہ اس سے اپنا میزان ٹھیک کر لو، حساب ٹھیک کر لو، برابری. تو بات یہ ہے کہ انسان جب کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر، ہینگ ہو جاتا ہے. اگر جی سر. کلیئر ہوگا تو کہیں پہنچ جائے گا. تو اس لیے بس میں سمجھتا ہوں باقی ایز سچ کوئی اس کی وہ نہیں ہے. ہاں میرے جو ظاہری بات ہے، یہ بھی اللہ کا طرف سے ایک فلٹر ہے کہ جو جنرلی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہیں جیسے کہتے ہیں کچھ بخشنا ہے اور ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی بچانا ہے، تو وہ ہماری ایک بات ہوئی ہے، وی آر آن سیم پیج. اور جتنا میرا بتانا ضروری ہے اتنا کسی کے سننے والے کان ضروری ہیں. ہم سب مل کے ایک ہیں، مطلب ایک ہوتے ہیں، ایک ایکٹ پورا ہوتا ہے. مطلب ایک ادھر سے بات کی، ادھر سے سنی گئی، زندگی کا سائیکل چلا، اس نے عمل جی کیا، جی تو ہم سب کی ایک بات ہے. تمہارا پوچھنا ایک، میرا بتانا ایک، سننے والے کا سننا ایک. یہ جو ونس کی تھیوری ہے، یہ ہمیں کسی کلیئر ڈائریکشن پہ لے جائے گی. ایک دن دیکھ لینا، جو فین فالوورز ابھی دلی طور پہ عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، یہاں دنیا جب اپنا یہ کروٹ لے رہی ہوگی، جو حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں، ابھی اور مزید آئیں گے اس میں، ابھی تو کئی فیز ہیں، تو یہ جو ہے پھر سمجھ آئے گی یہ میری باتیں سر ابھی نہیں آئی. 26واں ویو سٹارٹ ہو چکا ہے ایران کا اٹیک کا، اور ابھی بھی حملے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس بھی کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. آج کچھ پریڈکشن دیں، کوئی ڈیٹس امپورٹنٹ، کوئی سمجھتے ہیں مذاکرات، کیونکہ ٹرمپ نے نیگوشیشن کی بات تو کی ہے کہ ایک طرح سے کہ جی اگر تو میری بات مان لو گے تو جنگ رک جائے گی. تو کیا ٹرمپ چاہ رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھنا؟ نہیں ٹرمپ بیٹھنا چاہے، اب جتنا مرضی بیٹھنا چاہے،
ٹرمپ کو تو سمجھ آ گئی ہے میں پھنس گیا ہوں اور ٹرمپ کا ساتھ جائے گا اب، اس لیے یہ تو چھوڑ دیں نا مذاکرات والی. آج خبریں آ رہی تھی ٹرمپ، کہ ٹرمپ کی جان کو خطرہ، ٹرمپ ہاں پہ جی حملہ ہو بالکل سکتا سر، اس کی مجھے تو بیگم کو بھی خطرہ لگتا ہے تمہیں پتہ ہی ہے میرا، پھر ٹرمپ کو نہیں صرف اس کی بیگم کو بھی خطرہ ہے. اینی ہاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ جو 22 مارچ کا دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ راہو مارچ سیم ڈگری کو کراس کر رہا ہوگا، چیزیں ایگزاسٹ ہوں گی. ابھی 12 مارچ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نیگوشیشنز جو ہیں، کیونکہ جوپیٹر جیسی ڈائریکٹ ہوگا، ریٹروگریشن ختم ہوگا تو ٹیبل ٹاک میں جان آ جائے گی، لیکن اس ٹاپک پہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو ہے۔ ہیڈ جب تک نہیں جاتے کہانی وہ نہیں بنے گی. ہاں اب یہ ہے کہ یہ فیز ایک اتنا شدت اختیار کرتا ہے کہ اپریل تک اس کا ٹائم ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ کمی آنی ہے، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے یہ کوئی وبا شبا لانچ کر چکے ہوں یا ایٹم نہ چل گیا ہو 22 کے اراؤنڈ میں کہیں، تو پھر اور بات ہے، پھر کہانی اور فیز میں چلی جائے گی. اچھا ایک اور مجھے اس میں ایک ویری کوئکلی میرے بھی ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کسی کی، کمنٹ ہی تھا، میں اب اس کا آنسر دینا چاہ رہا تھا. ہاں طاق راتوں کے متعلق ایک تو تھا، تو طاق راتیں دیکھیں عشرہ، آخری عشرہ، اگر 29 کا مہینہ ہو تو آخری 10 دن کون سے ہوں گے؟ 19 سے، تو 19 سے ہی طاق راتیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کی وہ طاق رات مس نہ ہو جائے اوکے، اگر 29 کا مہینہ ہوگا تو. اور باقی مجھے تو موسٹ پروبیبلی 19 کی ہی لگی. میں تو سعودیہ کے ساتھ کہا تھا آپ لوگوں کو، آج جب آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کل رات طاق رات تھی، کیونکہ اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی پڑھائی ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، باقی اعمال ہے، جسم تھکتا نہیں ہے اور بڑے مزے سے ہوتی ہے. اور 21-23 آگے جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں جب نہیں ہوگی طاق رات، مطلب لیلۃ القدر اس نہیں ہوگی، سوری اس میں، تو پھر آپ تھوڑے سے مطلب مشکل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بہت لمبی 2 گھنٹے کی دعا اور بہت لمبی عبادات، پھر آپ تھک رہے ہوتے ہیں. اور بس یہی نشانی ہوتی ہے لیلۃ القدر کی کہ اس رات آپ تھکتے نہیں ہیں اور ہر چیز فلو میں ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، باڈی بڑے مزے میں آتی ہے، پڑھ کے مزہ آتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ سعودیہ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. دوسری بات کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو امریکہ میں ہیں، تو آپ کو کس نے کہا آپ امریکہ جائیں؟ اسلام تو آپ کو آپ کے مرکز کے پاس بلاتا تھا. ٹھیک ہے آپ نے ماضی میں غلطیاں کی، آپ نے یہ جی ان کا کلچر سیکھا، ان کی زبانیں سیکھی، ان کے رنگ میں رنگے گئے، ان کی معاش کو اڈاپٹ کیا، ان کی بد و باش کو سیکھا، ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری نقل کی. بدلے میں کیا ملا؟ ایک تا حیات بھاگنے کا سفر. 70 سال کا بوڑھا بھی بزنس میں مجبور ہے، امریکہ میں کر رہا، بزنس کر رہا ہے، پریشان ہے. 70 سال کی ایج میں بھی ریٹائر نہیں ہو رہا بھائی، اس کو کام کی پڑی ہوئی ہے، بوجھ ہے جی، برڈنز ہیں. بچے وہ جی فیملیاں جو ہیں، بچی واپس آئے گی نہیں آئے گی، بچہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، اللہ کرے بس کہیں سے آ جائے، یہ باتیں. اس کے بعد جو ابھی بھی انسیکیورٹی وہیں کی وہیں، نکالنے ہیں پیسے تو نکال نہیں سکتے، ٹرانسفر کرنے ہیں ہو نہیں سکتا کچھ، مطلب ہر چیز، اور ان کے چکر میں گئے. جبکہ بتانے والوں نے غلط بتایا. سیدھی سی بات ہے، کعبہ ادھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جہاں، آپ کا گھر ادھر، آپ کی عید ادھر، آپ کا مرکز ادھر، آپ کا جیسے کہتے ہیں حج ایک، ہر چیز ایک، رخ ایک. یہ سب ایک ایک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کٹھے مل کے ایک جسم کی مانند زندگی گزاریں اللہ کی اطاعت میں، اللہ ہی کے حکم اور اس کے سایوں کے نیچے، نہ کہ ان سارے ممالک کے قوانین اور ان کے امیگریشن رولز کے نیچے غلامیاں قبول کرنی تھی اور اوتھ قبول کرنے تھے. اب جن جن نے ان کے اوتھ لیے ہوئے ہیں اور اتنا بچہ انہوں نے مار دیا ہے، اب ہم وفادار رہیں گے تاج برطانیہ سے، ہم وفادار رہیں گے فلانے سے، تو اتنے قاتلان میں یہ بھی شامل ہو گئے نا، اثر لے لیا. اور پھر طاق رات ادھر، آج طاق رات تھی مان لو، اب جہاں اب رات ہو رہی ہوگی یا جہاں بعد میں ہوگی وہاں کیا ہونا؟ ان کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی دلیل ہے کہ دور جا کے جو ہے آپ رہیں. قریب رہنا تھا، مرکز کے پاس رہنا تھا، مرکز کے ساتھ رہنا تھا، مل کے رہنا تھا. ابھی یہ جملے کسی کو ہضم نہیں ہونے میرے، یہ ابھی کئی دماغوں نے نا کیسے کروٹ لی ہے، لیکن ٹھیک اگلے سال یہ بات میری کئی بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کہاں غلطی کی.
کیونکہ یہ کرمنل، یہ کرپٹ لوگ، یہ ان ایتھیکل ان کے بیہیو، یہ بچے کھانے والی ڈائنیں نامراد، ان کی اس میں جا کے آپ لوگ، یہ پچھلی صدی آپ نے ان کے انڈر گزاری ہے جو اب فائلیں کھل رہی ہیں، تو ان کی چالیں سیکھنے گئے. اب فون کر لو تو موت پڑ جاتی ہے. ہاں تھوڑی سی ڈسکشن شروع کرو کسی ایران ٹاپک پہ، جنگ ٹاپک پہ، سوری پھر ہم اب اتنی تو بات نہیں کر سکتے. اور جب آپ لوگ کھل کے جہاں بول نہیں سکتے وہاں کیا جیو گے، کیا زندگی گزار رہے ہو کہ یہ جی اب ادھر فون پہ زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر کیا سوچو گے کدھر سفر شروع کیا تھا، کیا عقل مندیاں تھی. تو اس لیے آپ لوگ بہتر نہ کیا کریں جو لوگ ایک افق میں رہ رہے ہیں کعبے کے، جیسے پاکستان آپ کی ساری، جدھر ایک چاند نکلتا ہے اور ایک ہی اس میں پورا ہوتا ہے، وہ ایک افق والے لوگ کم از کم اس دائرے میں موجود ہیں. اور اسی لیے آپ کو روایات ساری ادھر کی ملتی. کوئی امریکہ کی بھی کبھی سنی ہے کبھی کوئی سنی ہو کہ ادھر کی کوئی گفتگو ہوئی ہو؟ سر اب کسی کا ابھی آپ بزنس دیکھنا یہ سیٹ خود ہے. ہی برباد ہو گئے. یہ ایسے ایٹم چلیں گے، ایسی تباہیاں اتریں گی. جن ممالک ایریاز کا آپ کو نام نہیں ملتا نا، کبھی آپ لوگ جاپان نکال کے پوچھ رہے ہوتے، یہ نو ون ہے. انہوں نے خود ہی ایک دوسرے سے کم جون جیسے نہیں دو مار کے ان کو پرے کر لینا. مطلب اس طرح کے خطروں میں جی رہے ہیں. تقدیروں کے کام ادھر ایسے ہی چلیں گے. اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے، سیدھے سیدھے راستے سے آپ نے سیدھی زندگی گزاری نا، اپنی پیسہ تھا، اپنی کمائی تھی، لے کے آئیں. لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کرنے دینی، پیسہ نکلنے ہی نہیں دینا. آپ اس کے بعد دوسری بات، ساری زندگی سلیوری کی ان کی مارکیٹوں میں، ان کی اس میں، اور آپ بینڈ پہ خالی. کیا ملا؟ تو بات یہ ہے کہ اچھا چلو جنہوں نے بڑے دبئی میں فلیٹ محل بنا لیے، تو جنہوں نے وہ بنا لیے، اب دیکھ لینا نا بعد میں کتنے بکتے ہیں. جو پاکستان میں جنہوں نے اتنے بنا لیے تھے، زیادہ سے زیادہ بعد والے یہی کرتے، 2-3 گھر بنا لیتے ہیں، پیچھے رشتہ داروں کو جلاتے رہتے ہیں کہ جی ہے 4.5 مکان. پھر وہ بھی کہتے پتر تو بھی باہر جائیں گا تو کما کے لے آئیں گا. وہ پورا ایک فیور ہی پھیل جاتا ہے پورے دیہات میں، گاؤں میں. یہ گجرات، لالا موسا، ادھر تو بڑے مقابلے ہیں، کوٹھیوں کے فلوروں کے بھی مقابلے لگتے ہیں. انہوں نے ایک اور فلور پا لیا ہے، ہن تو بھی ہمت کر. وہ بچارے مشینوں کی طرح بچے ادھر لگے پڑے، ادھر گھروں کے مقابلے چل رہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے حکم کے نیچے صبح و شام کرنا، سادگی اپنانا، اس سے پوچھنا، اس میں مست رہنا، یہ تھی آپ کی منزل. ورنہ نہ پڑھتے کلمہ، اب دھکے بھی کھا رہے، نہ تیتر نہ بٹیر. اللہ کا حکم ہی آپ کی زندگیوں پہ 24 گھنٹے قائم رہنے کا، اور اس میں بس اتنا کی کرنا تھا جتنا اس کے حکم وائلیٹ نہ ہوتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تاکرات ہی نہیں کی ہوتی کہ صبح نوکری پہ جانا ہے. ایسی معاش کو اڈاپٹ کرنے کی کس نے حکم دیا آپ کو؟ کون سا کہ وہ بہانہ ہے آپ کے پاس ہے جی روٹی تک کرنی ہے، پیٹ واسطے تک کرنی ہے. اللہ کے بندو، سارے انبیاء ان جنگلوں میں، پہاڑوں میں بکریاں لے کے، اپنے چارے کر کے، بہت اچھی غذائیں کھا کے، ایک اچھی زندگی گزار کے گئے. آپ لوگوں نے کون سی روزی کی رٹ لگائی ہوئی ہے جو آپ کی پوری نہیں پڑ رہی؟ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس سے نکل. اور اب نئی بحثیں شروع ہوئی ہوئی ہیں فرقوں کی اور ان کی. بھائی جتنے بھی مذہب اور جتنے بھی فرقے ہیں، صرف ایک بات سمجھ لیں کہ ہر فرقے میں، ہر مذہب میں اللہ کا ایک کنسپٹ ہے. آپ سچے ہیں، آپ اپنی لائن میں لا کے دکھا دیں. بس آپ پیٹ کا درد ختم کر لیں اس سے دعا کر کے، آپ اپنے مسئلے حل کر لیں، آپ اس کے رنگ میں رنگے نظر آئیں، آپ میں غیرت نظر آئے، آپ میں توکل نظر آئے. بھئی اب ایک بات ہے، فلک کی میری دوستی ہے اور فلک میرا پروگرام ہی نہیں کرتا. ٹھیک بھائی، تیرا ایک کوڈ ہے، تیرے کچھ خواص ہیں، مطلب ایک کام ہے، ایک شعبہ ہے، وہ ہے. ہر بندے کا کوئی شعبہ ہے. اس شعبے میں اگر وہ اس کا دوست ہو تو وہ کہے گا اللہ اپنا یاد لگ گیا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حب الہی کو اختیار کر لیا اور اس کی طرف، معرفت کی طرف سفر کیا، آپ نے اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے دین اسلام کو چنا، تو اب اللہ کی صفات آپ کو نہیں پتا. وہ شافی بھی ہے، وہ مغنی بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے. وہ سارے فیچر آپ کو کیوں نہیں ملنے چاہیے بھائی؟ بتاؤ. وہ تو اب آپ کا دونوں کا تعلق ہے آپس میں، اب لیں نا. اب یہ جو بھی ہے آپ کا مذہب یا فرقہ، آپ ہندو ہیں کال ملا کے دکھائیں جی، آپ سکھ ہیں ملا کے دکھائیں، آپ کرسچن ہیں ملا کے دکھائیں، آپ مسلمان ہیں ساروں کو کافر کیے پھرتے ہیں،
تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کو امپریس کریں، آپ ان کو کال ملا کے دکھائیں، آپ ان کو ثابت کریں، وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے آپ کے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھ آنے لگے کہ آپ کے اندر ان کے رنگ نظر آنے چاہیے. تو آپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری، کیونکہ آپ ایک کلیمنٹ پوری دنیا کے ذمہ داری کی کہ آخری پیغام ہمارے پاس سب سے زیادہ زمین کے جو جیسے کہتے ہیں کہ اب ہم ذمہ دار. تو پھر سب سے زیادہ برڈن بھی مسلمانوں پہ بنتا ہے کہ امپریس کریں، امپریس دیم. تو یہ بحث مباحثے ایک دوسرے کو نگیٹ کرنا، فلانا یہ فلانا وہ، اس سے کہیں بہتر ہے کہ امپریس ہے. اور اب بھی کئی میں اس میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اے جی انہوں نے اپنے امام کا کیا کرنا ہے، یہ جی امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہے، انہوں نے تو اپنا خامنہ ہی نہیں بچا سکے. ان کو تو ان کی تو وہ جیسے کہتے ہیں بنیادیں ہی ٹیڑھی ہیں دین کی. ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کی شہادت جو ہے، اللہ کی راہ میں شہادت ہی منزل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے شہادت کی تمنا نہ رکھے، یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پرے کر دیا تمنا. اب ایک بندہ یہ خامنائی صاحب ڈرپ لگواتے ہوئے آپریشن کے دوران مرتے بیڈ پہ، وہ تھی منزل یا یہ تھی منزل جو لی ہے؟ تو آپ کے تو کنسپٹ ہی خراب ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شہادت کی تو منزل ہے، ان کی تو مبارکباد ہے. اس پہ کون کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بچنا تھا؟ وہ بچنا ہوتا تو بنکر میں جاتے، نہیں بچنا ہوتا تو بنکر میں جاتے، بچے کسی اور ملک بھیجتے. آپ کو تو بنیادی کلمہ ہی نہیں پتا اگر یہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو بھائی صاحب فلک، میرا اللہ سے تعلق ایک ہی بات سے نظر آئے گا کہ مجھے ہر ٹائم کڑکتا ہوا رہنا ہے، جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جس زمین پہ جس جگہ پہ جو حکم ہے اسی کے اندر. وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے رکھے دنیا میں، میرا واپسی کا ٹائم ہو گیا تو بلا لے، بچانا ہے تو بچا لے. میں بس اس میں گزروں اور یہ نہ کروں کہ اپنی کم از کم حق بات جو منہ سے کہنی اس کو روک دوں. کیا بات ہے سر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس ٹائم آپ سے بات جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اندر کا ضمیر جگا رہے ہیں. اور یہ نیچے تو کمنٹس وہی میں بھی بات لوگ ہے کہ بتائیں. اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی مذہبوں کی بات نہیں. آپ کا اللہ سے تعلق ہے تو شیروں کی طرح دندنائیں زمین پہ دکھائیں اپنی چال کہ میرا اللہ ہے، میں اس کے ساتھ، میں اس کی مان کے چلتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جب تم میری اس میں چلتے ہو تمہیں تو کوئی فکر نہیں ہے، میں تھوڑوں پہ بھی جو میرے ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے، ان پہ غلبہ نہیں آنے دوں گا کبھی بھی. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں. ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہی پڑے گا، آگے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ چپ چپا کے یہ ہلکے پھلکے کلمے پڑھ لیے، ہلکی پھلکی ساری وہ گھٹنے گھسا لیے، یہ نہیں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے جو لوگ ہوں گے، ان کے جو لوگ ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بہتر ہوں گے. شان فضیلت انبیاء سے اوپر ہے اس امتی کی، لیکن کر کے تو دکھائے، کرزما تو دکھائے. کرزما صرف کیا کرنا ہے؟ صرف یا اللہ ادھر دماغ میں رکھنا ہے، ادھر بس ادھر ہے، پوچھ کے چل رہے ہو، ٹیڑھی میڑھی بھی چلے گی. وہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے بکری کی، وہ راستے میں ایک بیٹھا بکری کو کہ بھیڑ کو ہاتھ پھیر رہا تھا، اللہ تو بکری بھیڑ ہوتا، میں تجھے ہاتھ پھیرتا، میں تجھے مالش کرتا، میں تجھے یہ کرتا. اس طرح کی کوئی وہ ایک روایت ہے. حضرت موسیٰ نے جھڑک دیا اس کو کہ بھئی یہ کیا تو شرک بدعت. جب اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ تو پتہ نہیں کس لئے میں میرے لیے کتنے جذبات کا اظہار کر رہا. تو وہ جاہل تھا، اس کے پاس ورڈ نہیں تھے، لیکن ایموشنز میں سمجھ رہا تھا. سمجھ تو بات یہ ہے کہ آپ صرف مالک کو دماغ میں رکھنے کی پریکٹس کریں کسی بھی ذریعے سے. دین معرفت الہی چلنے کا نام ہے، عملاً قدم بڑھائیں گے تو خدا سمجھ آئے گا، قرآن بھی سمجھ آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ زبردست. تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کیے بغیر آپ لوگوں کا ہمارا جو ہے نا ایسے گزارا نہیں ہوگا. جی سر. اچھا سر، آصف خان تھے کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب کیا کارپوریٹ جاب ٹوٹلی بند ہو جائیں گی یا اس میں صرف چینجز آئیں گی یا کچھ اپڈیٹ ہوں گی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ لوگ اتنی جنگوں میں اتنی ہتھیار چل جائیں گی، اتنی چیزیں ہو جائیں گی، لوگ ویسے ہی اب اٹھ کھڑے ہوں گے، ظلم اور ستم کے بلبلا اٹھیں گے. ابھی چلو آپ مجھے بتاؤ نا، جب ورک فرام ہوم ہوگا تو کیا چلنا ہے؟ اگر کہانی اور سیدھی ہوتی گئی، تھوڑی سی اور مسالہ چل گیا، تھوڑا سا اور، تو یہ ایکسٹریم پہ جائے گی، بالکل ختم ہوگی. کوئی کرے گا ہی نہیں جاب کوئی کروائے گا بھی نہیں اور کرے گا بھی نہیں کوئی.
اچھا جی، بہت سارے کمنٹس یہ ہیں کہ 100% پریڈکشن ٹرو ہیں آپ کی، اور کوئی بھائی دعائے کا آپ کا مجھے بھی بتا دے. اچھا میں اینڈ پہ آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. اچھا فلک بھائی پلیز آسک سر اسامہ اباؤٹ نیتن یاہو اینڈ اسرائیل فیوچر. ہی کیپس ٹیلنگ اباؤٹ ٹرمپ. What why does not he do analysis of Netanyahu charts? آج تو پھر لیٹ ہو گئے، اب شروع میں ہی کل اس کو یاد کرانا کریں گے. ٹھیک ہے، نحوست کا بھی اتنے مبارک دن میں نہ کرے، آج بد دعائیں کر لی، اللہ خیر کرے. بلکہ رہنے دیں، اس کو رمضان کے بعد ہی رکھتے ہیں، مطلب نہیں یہ انشاءاللہ طاق رہتے ویسے ہیں. بھی بے فکر ہیں، اب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، ڈونٹ وری. باقی ٹھیک ہے یہ ہے سر. کہ جو ایک اور بات کر رہا تھا، ہاں دعائے جوشن کبیر کا PDF لنک بھی نیچے اپنی اس ویڈیو کے دے دو، تاکہ اب 21-23 کو مس نہ کریں لوگ. ٹھیک ہے، مجھے آپ سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ لگا دیتا ہوں. اور دوسرا دعائے کعب کا عمل جو نئے لوگ پوچھ رہے ہیں، جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے لکھنا ہے محمد اسامہ علی آفیشیل دعائے کعب، یوٹیوب پہ لکھنا ہے، تو آپ کو وہ اسامہ صاحب کی تصویر اور دعائے کعب نظر آ جائے گا. وہاں سے آپ وہ عمل کر لیں، اس پہ سارا کچھ مینشن ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا طریقہ ہے. اور سر کی آواز میں، اسامہ صاحب کی آواز میں ہوگی، تو آپ اس کو سر اسامہ علی صاحب کی آواز میں سنیے گا، اور اس میں ڈیٹس، کتنا ٹائم، کیا کرنا ہے، وہ ساری باتیں ہیں. باقی سر آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آج تو آپ نے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں، باقی جو اتنا اچھا آپ اسلام سمجھا رہے ہیں، شاید ہی کوئی سمجھاتا ہوگا. آپ کا شکریہ. اور باقی ناظرین، اپوائنٹمنٹ کے لیے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، تو یہ جو نمبر اسکرین پہ آتا ہے اسامہ صاحب کا نمبر ہے، آپ اس پہ اپوائنٹمنٹ اپنی بک کروا سکتے ہیں. بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اپوائنٹمنٹ کا بک کرانی، تو یہ نمبر ہوتا ہے اسکرین پہ. اپنا خیال اور رکھیں، ملتے ہیں آپ سے کل. اللہ حافظ. ابھی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد ہی فلو میں آئیں گی، ابھی صرف یہ طاق رہتے ہیں آگے. تو اب ان میں وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کی معذرت ہے، بلکہ جن کی پینڈنگ ہو رہی ہیں ان سے بھی معذرت ہے کہ یہ بعد میں انشاءاللہ جیسے ہی اینڈ کے دن گزریں گے، طاق رہتے ہیں تو تیزی سے ہو جائیں گی. انشاءاللہ سر، آپ کا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.